اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں روایت نقل فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو یوں پاک فرما دیتا ہے جس طرح پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری دامت برکاتہم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کو زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، مینرز جو عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیں کہ انسان اگر مایوسی کا شکار ہونے لگے اور اسے یوں لگے کہ جیسے حالات مجھے جو ہے وہ مشکلات کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا فرسٹ سٹیپ ہے جس کو ہم اپنا کر کے مایوسی اور جو ایک ڈپریشن ہے اس سے باہر نکلنے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو مایوسی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا بات! اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو مایوسی سے مایوس ہو جائیں۔ مایوس ہو جائیں، صحیح، ٹھیک۔ اس کو تو تھوڑا بندے کو آسان کر کے چاہیے بتائیں کہ جی۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو کسی بھی چیز سے۔ میں نے کہا نا مایوسی سے مایوس، یعنی مایوس سے جو نا یہ منہ پھیر لے، مایوسی سے مایوس ہو جائے، یعنی اپنے گرد جو نا مایوسی نہ آنے دے۔ اب البتہ یہ کہ چونکہ مایوسی جو نا یہ آ جاتی ہے، جی، اب بندے کا کام ہے کہ اس سے دور کرے۔ اب دوسرا یہ کہ دیکھیں حالات جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، اچھے برے ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، بندہ اللہ پر نظر رکھے، اللہ اکبر، اس کے کرم پر نظر رکھے، اس کی رحمت پر نظر رکھے، اور مایوسی کو دفع کرے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ مایوسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی بلا ہے کہ جو بندے کو ایمان سے بھی دور لے جاتی ہے، دور لے جاتی ہے۔ ماذ اللہ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا، اب اگر یہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اتنا مایوس ہوگا، شیطان کا مایوسی بھی ہتھیار ہے نا، یہ بھی ہتھیار ہے شیطان کا، کہ اب جو ہے نا وہ بندے کو یہ اتنا جو ہے یہ گھمائے گا، اتنا یہ گل کھلائے گا کہ اسی میں جو ہے نا وہ پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یار اب تو میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، اب تو میں جہنم ہی میں جانا پڑے گا، تو کیوں نہ میں یوں نہ اور یوں کر لوں، ماذ اللہ۔ اور پھر یہ بندے کو گناہوں میں یہ ڈبو دیتا ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا مایوسی یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں جی، تو اس میں بھی مایوسی کا کردار ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ کی بات، اگر ہم یہ کہیں کہ 80% مایوسی کا کردار، تو یہ بے جا نہیں ہوگا ٹھیک کہ 80% مایوسی ہوتی ہے، چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مایوسی نہیں ہوتی، مگر بندے کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور اس میں وہ خودکشی کر دیتا ہے۔ تو یہ تقریباً آپ کو 20-25% ایسے واقعات ملیں گے، وجہ ملے گی، ورنہ زیادہ تر مایوسی کہ میری زندگی کیسے گزرے گی، میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گا، یا اس کا کوئی عیب تھا وہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو اب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں نکلوں گا گزروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو چونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان اگر اس بندے کو کفر میں مبتلا نہیں کر سکتا تو حرام میں تو مبتلا کر رہا ہے نا یہ۔ ماذ اللہ، جی، کیونکہ شیطان تو ایسا خبیث ہے
शैतान मायूस नहीं होता, جی ये देख ले, ये कभी मायूस नहीं होता कि अगर ये बंदे को फ़र्ज़ नमाज से ये नहीं रोक पाता कभी मायूस नहीं होगा. चलो मैं ऐसे काम तो कर दूं कि इसका दिल जो ना कहीं इधर उधर बटा दूं, ہائے ہائے इसे तवज्जो बटा दूं ताकि सवाब में कुछ कमी हो जाए, खुशी व खुजू में कमी हो जाए. अच्छा इसमें भी अच्छा मस्जिद क्या, चलो सो नवाफिल से रोक दूं, फ़र्ज से नहीं रोक सकता तो खैर हमें चाहिए कि हम किसी भी मामले में मायूस ना हो مرحبا اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں کہ اللہ کیا تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اب چاہے وہی کہ اب یہ تو چلے یہ بات ہوگی دینی حوالے سے، اب دنیاوی معاملات ہو گئے جیسے مہنگائی ہو گئی آج کل، جی جو بھی معاملات ہیں، تو اس میں بھی بندے کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے. سبحان اللہ. وہ رزاق ہے جی کہ اس نے پیدا فرمایا ہے تو آپ کو رزق دے گا، واہ یہ اس کا وعدہ ہے، سبحان اللہ. آپ کو رزق ملے گا. کیا بات ہے. مجھے قرآن پاک کی حضور ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور ایک ان مقام اللہ پر یحب المتوکلین، متوکلین، سبحان اللہ. ایک اور مقام پر یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا فہو حسبہ، تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا. بے شک. تو آپ کی بات یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے بڑا پیارا آپ نے بتایا کہ کبھی انسان کو یوں فیل ہونے لگے کہ میں مایوسی کی جانب جا رہا ہوں یا مجھے جو ڈپریشن کی جانب میرے قدم جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کے فضل پر جو ہے وہ نظر رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، اللہ کریم سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. یعنی ایسی کریم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں کتنی خوبصورت شکل جو ہے وہ دے کر کے پیدا کیا ہے، تمہیں کتنا متوازن الاعضاء بنایا ہے. یعنی تمہارے جسم کے اندر جو اعضاء بنائے ہیں، پورے ہیں، ان کے اندر ایک توازن ہے، ایک خوبصورتی ہے، انگلیوں کے اندر ہے، چہرے کے اندر ہے، آنکھوں کے اندر ہے، کان کے اندر ہے. یہ سب انعامات بیان کیے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے کرم کا بھی بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو خلیفہ امیر سنت کی بات بالکل جسے یوں بولیں کہ پتھر پر لکیر بات ہے، اور یوں بولیں ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی رحمت پر نظر رکھے، انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری نظر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف، اس کے کرم کی طرف بھی ہو جائے. اور یہ بھی حضور تبھی ہوگا کہ جب اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے پاس بیٹھے گا تو یہ باتیں سنے گا، اور ان پر جب عمل کرے گا تو انشاءاللہ خیر پائے گا. ورنہ تو پھر دنیا کے چکر اور انہی معاملات کے اندر اپنے آپ کو پریشان کرتا رہے گا. پھر دوسرا یہ کہ اگر مایوسی آئے نا، جی اس طرح کے خیالات آئیں، تو اس کا جو بہترین وظیفہ ہے نا وہ ہے درود شریف. سبحان اللہ. بندہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ یہ مایوسی سے دور ہو جائے گی اور ایک غیبی مدد آئے گی. اور جو ہے نا مایوسی کو دور کرنے والے خیالات وہ اس کی برکت سے غالب آئیں گے، واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ مایوسی سے ہٹ جائے گا. یعنی جو اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا. کیا بات. وہ ہے نا بادشاہ تیمور لنگ کے بارے میں ہے نا کہ یہ کسی معرکے میں جو نا یہ ہار گیا تھا جی کسی جنگ میں، تو یہ چھپ کے بیٹھ گیا. ایسا ہی. اب جو ہے وہ یہ کسی غار میں تھا، جس نے دیکھا کہ چونٹی ہے وہ کوئی چاول کا دانہ جو نا وہ لے کے جا رہی ہے، مگر چاول کا دانہ چھوٹ جاتا ہے اس سے، پھر یہ نیچے آتی ہے، پھر یہ لے جاتی ہے. آخر کار وہ چونٹی جو ہے وہ چاول کا دانہ لے جانے میں کامیاب ہو گئی. تو اس سے تیمور لنگ کو یہ سبق ملا کہ یہ چونٹی ہو کے یہ مایوس نہیں ہوئی، تو میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، میں کیوں مایوس ہوں. یہ پھر یہ اٹھا اور اس نے، چونکہ اس کی جگہ پہ قبضہ ہو گیا تھا جی اس کے ملک پر، تو پھر یہ اٹھا اور بالآخر اس نے اپنا ملک حاصل کر لیا. صحیح. اس چونٹی سے سبق حاصل کر گئے. کیا بات. تو اپنی ڈکشنری سے، امیر سنت فرماتا ہے کہ اپنی ڈکشنری سے مایوسی نکال دیجیے. مرحبا. بڑی پیاری بات ہے. حضور آپ نے بھی زندگی میں مختلف فریز جو ہے وہ دیکھے ہیں، پریشانیاں بھی زندگی میں جو ہے وہ آتی ہی ہیں، اور یہ مختلف لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے. پھر امیر سنت کا جب آپریشن ہوا تو اس وقت امیر سنت بھی جو ہے وہ آپ کے گھر پر رہے، تو ظاہر سی بات ہے
کہ جب گھر کا کوئی بڑا جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے بالکل. اور بالخصوص والد بھی ہو، بالکل. مہربان بھی ہو، بالکل. مرشد بھی ہو اور اس کا سایہ عاطفت بھی ہو، تو وہ جب کسی اس طرح سے تکلیف میں آئے تو اولاد آٹومیٹکلی جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتی ہے. بالکل. تو آپ کو کبھی اس طرح یہ زندگی کے اس طرح کی جو پریشانی والے حالات جو زندگی میں مختلف فیزز میں آئے، کبھی آپ کو کون سی چیز ہے جو وہ ہمت دلاتی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اب چونکہ وہ باپ ہے تو وہ ایک یوں یہ تو ہوتا تھا جب اپنے باپ کی کیفیت دیکھتا تھا، یہ صورتحال دیکھتا تھا، مگر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. سبحان اللہ. پھر ظاہر ہے کہ جو مرحومہ زوجہ تھیں جی وہ تو 14 سال رہیں، جی تو چونکہ ان کی وجہ سے میں بھی ایک طرح سے قید ہو گیا. جی. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. واہ. کہ میرے تو ایسا حالات ہے نا کہ میں جو ہے وہ جو حالات، ایک تو حفاظت عمر کے معاملات الگ کہ اس میں سیکیورٹی تھریٹ یہ اپنی جگہ پر ہے. یہ اپنی جگہ پر تھے، صحیح. اور اب یہ کہ نہ میں اس وجہ سے گھر سے نکل سکوں. اچھا اب جب نکل سکوں تو پھر میں ان کو چھوڑ کے نہ نکل سکوں، تو پھر مجھے کوئی ایسا انتظام کرنا پڑتا کہ میں جو ہے وہ وہاں سے نکلوں گھر سے. کوئی ایک بات جس نے آپ کو یوں جس کے بارے میں آپ یوں بولیں کہ اس نے مجھے جو ہے وہ سہارا دے کے رکھا ہے زندگی کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر بس. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر، اور دوسرا یہ کہ بعض بزرگوں سے یہ پڑھا ہے نا ان کا کتابوں میں کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں. اللہ اکبر. یہ چیز وہ میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں. ہائے ہائے. اور رضا مولا ازہما اولا، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اس سے کبھی جو ہے وہ مصیبت وغیرہ آزمائش وغیرہ طلب نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کہ عافیت کا میں سوال کرتا تھا، مگر یہ پیش نظر ہوتا تھا رضا مولا ازہما اولا، کہ بس جو میرے مالک کی مرضی وہ جانتا ہے اور میرے حق میں یہی بہتر ہے. ٹھیک. ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہوں تو میں اس میں ہی میں ٹل رہا ہوں، اس چھوٹی آزمائش میں. صحیح. امیر اہل سنت نے زندگی کے کسی موڑ پر آپ کی ہمت بندھائی ہو، آپ کو امید دلائی ہو کئی مرتبہ. اور آپ کا حوصلہ بڑھایا ہو، کئی کیسے مرتبہ. کس انداز میں کچھ بتانا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے، رحمت کے درس. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں اللہ کریم کی جو باتیں خلیفہ امیر سنت کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں، اللہ ہمیں ان کو بھی اپنانے کی توفیق عطا میں فرمائے. یہی بتا دوں چونکہ وہ ہیں میرے باپ، مگر میں اپنے باپ کا واویلا نہیں کرتا تھا، حالات نہیں بتاتا تھا میں. اللہ اکبر. کیوں نہیں بتاتے؟ بس جب ضرورت پڑی اور جتنی ضرورت پڑی اتنا بتا دیا. یہ تو ہر بات ہوتا ہے نا جی، والد سے شیئر کرنی چاہیے، بتانی چاہیے، جو بھی مسئلہ ہے ماں باپ کو تو بندہ کم سے کم بتائے، کوئی اپنا دل تو ہلکا کرے. نہیں میرا تو حال ایسا تھا کہ جو روز جو ساتھ ہوتے تھے ان کو نہیں پتا تھا، اللہ اکبر. دوستوں کو بعد میں پتا چلا نا کہ یہ کیا. کچھ عرصے سے معاملہ یوں ہی چلتا رہا، مگر میں نے بالکل پیک رکھا تھا. تو کیوں نہیں آپ نے ضرورت نہیں تھی دکھ کو، اپنی تکلیف کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ کیونکہ میرے باپ تکلیف میں آ جائیں گے، اللہ. وہ پریشان ہو گئے ذرا کہ میرا بیٹا تکلیف میں اور میری بہو تکلیف میں. کیا بات ہے. یہ بھی ایک منزل بھی ہے اور مقام بھی ہے. اور اپنی مصیبت کو چھپانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی عطا فرما رکھی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اور یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت سعادت مند اولاد کا اپنی کام. مصیبت جو ہے نا چھپاؤ، یہ نیت بھی ہوتی تھی اپنی مصیبت چھپاؤ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ دو باتیں اس میں سیکھنے کے لیے خلیفہ امیر سنت کی جو زندگی کی بات ہو گئی کہ ایک تو والد کے ساتھ کیسا شفقت والا، محبت والا، خیال والا، احساس والا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو بات ان کو پریشان کرنے والی ہو، اولاد کو چاہیے کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ کرنے سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچائے. اور ضرورت پڑتی ہے تو پھر حضور بعض اوقات پھر اس کو وہ کہنا بتانا پڑتا ہے، وہ ایک ظاہر سی بات ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کسی سے اگر کسی نے پوچھ ہی لیا ہے آپ کا کیا حال ہے تو آپ اس کو ساری اپنی داستان غم کا فسانہ جو ہے وہ سنانے کی بجائے ضرورت ہو بھی تو جتنی بات ہو وہ اتنی جو ہے وہ بتا دینی چاہیے. لوگ حضور پوچھتے بھی ہیں، جیسے اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے. یہ اگر انداز اپنائیں اور
جو بات وہی جو پہلے فرمائی ہے کہ اللہ کریم کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے، اس کی یاد میں اپنا دھیان لگائیں گے، اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے، فریاد کریں گے، دعا کریں گے، التجا کریں گے، رونا روئیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ کریم مہربان ہے، اور وہ وہاں سے بھی اسباب عطا فرما دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین کی کالز بھی حضور ان کو بھی شامل کرتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کال۔ آپ سے یہ سوال ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ کہاں تک درست ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا۔ جی دراصل اس میں جو ہے نا مسئلہ یہ جو بحر شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں خبریں جو نا مختلف ہیں، تو اگر 1,24,000 ہی کہتے ہیں تو چونکہ ایک تو یہ کہ تعداد معین کرنے جائز نہیں ہے، بحر شریف نے لکھا ہوا ہے اس سوال میں، تو اب اگر ہم کہتے ہیں 1,24,000 چونکہ خبریں مختلف ہیں، صحیح، تو اب اگر 1,24,000 میں ایک بھی اگر کم ہے تو کیا ہوا کہ ایک کو زیادہ مان لیا، صحیح، اور ایک اگر زیادہ ہے تو ایک کو کم مان لیا، صحیح، تو غیر نبی کو نبی ماننا اور نبی کو غیر نبی ماننا دونوں کفر ہیں، تو اس میں یہ اندیش ہے، تو اس لیے لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 1,24,000، تقریباً کا عدد بھی جو نا کسی چیز کو کنفرم نہیں کرتا تعداد کو، جیسے میں جو نا تقریباً 2 بجے آیا، جی تب کیا ہے کہ یہ ایکیوریسی نہیں ہے کہ پورے 2 بجے 2 بج کے جو ہے نا 0 سیکنڈ میں پہنچ گیا تھا، 0 منٹ 0 سیکنڈ نہیں، تقریباً 2 بجے، ٹھیک، یعنی 2 بجنے میں 2 منٹ کم تھے، 2 منٹ کم تھے، یا 2 منٹ بڑھ گئے تھے، تقریباً 2 منٹ، صحیح، 2 بجے، تو کم و بیش بھی اسی طرح ہے، صحیح، ٹھیک تو ہو چونکہ گیا، اس میں معین نہیں ہے، تعین نہیں ہے، صحیح، تو یہ کہا جائے۔ مرحبا۔ کون سا بیج لگا رکھا ہے آپ نے؟ لیاقت بھائی ہم مری سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ جی یوم دعوت اسلامی واہ، مرحبا، 2 سپٹمبر۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ قرض سے خلاصی پانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ قرض سے خلاصی، اور قرض حضور آج کل قرض کے نام پر بھی جو کام ہو رہا ہے یہ ایک ساتھ میں الگ معاملہ ہے، یعنی قرض دینے والے قرض دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف قرض دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جس نے قرض لینا ہے اس کو لوٹنے کے لیے، بلکہ اس کے گھر تک پر قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ تقریباً مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے کچھ لاکھ روپے قرضہ تھا، 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا، پرانی بات ہے، وہ قرضہ حضور 69 لاکھ روپے ہو گیا، 4-5 لاکھ روپے قرضہ، یہ 69 لاکھ روپے ہو گیا، اللہ کی پناہ، یعنی یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں۔ یہ وہ سود چڑھاتا رہا وہ، جی سود چڑھتا رہا بندے کے اوپر، لیے اتنے تھے، یہ پرانی بات ہے۔ اچھا ایک اور، لیے تو اسے 4 تھے نا، جی 4 یا 5 لاکھ روپے اتنے ہی لیے تھے اس نے، لیکن وہ ہوتے ہوتے 69 لاکھ روپے تو سود پہ لیے تھے یا سود پہ ہی لیے تھے نا جی۔ ہاں، یہ تو پھر ہلاکت ہے اس میں۔ جی اسی طرح ایسا میں ایک پنجاب کے ایک علاقے میں کسی سے ملنے کے لیے گیا، بندہ میں نے دیکھا، یعنی اتنی قسمہ پرسی کے اندر میں نے دیکھا کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا، یوں ہی مجھے کوئی دعا کرنے کے لیے اس طرح سے کوئی ساتھ اپنے جیسے لے کر گیا تھا، دم کر دیں، بیمار ہے، مریض ہے، ان کی ایسا مربوں پر زمین تھی، مربع زمین کے تھے، مربع یعنی 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، یعنی کئی مربع ان کی زمین تھی۔ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی سودی قرض جو ہے وہ لیا، اور اس سودی قرض کے اندر وہ ان کی پتہ نہیں کتنے مربع زمین تھی، وہ سب چٹ ہو گئی اس کے اندر، یعنی وہ پلج زمین ہوتی ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ کھا گیا سارا اس کو، بلکہ وہ یعنی وہ تو سمجھے کہ 0 نہیں ہوا، 0 سے نیچے چلے گا، زیرو سے مائنس بھی میں نہیں چلا گیا۔ مائنس میں چلا گیا، ایسی بات۔ یہ تو سود کی تو نحوست ہے اور بندہ کہ بندہ اب پتہ اگر نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسا سخت بیمار تھا، اللہ کی پناہ۔ لیتا ہے نا، جی تو وہ پھر ایک شخص تھا، ان کو جو ہے نا وہ میرے سنت نے بھی سمجھایا تھا کہ میں بس وہ کاروبار اسے چمکانا تھا، ترقی کرنا چاہتا تھا، اس نے وہی لے لیا سود پہ۔ خیر کچھ عرصے پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا آپ کے والد صاحب نے مجھے سمجھایا تھا، مگر افسوس کہ میں نہیں مانا، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جو میری اصل فیکٹری تھی وہ بھی نہیں چل رہی، جو سود پہ لی تھی وہ تو رکی ہوئی ہے بالکل، اچھا پھر میری پراپرٹی وہ بک بھی نہیں رہی، اور پھر جن کا مجھے دینا ہے، یعنی جو مجھ سے مانگتے ہیں ان کو دے نہیں پا رہا، اور پھر مزید سود پہ سود چڑھتا جا رہا ہے، یعنی پہیا جب اسے الٹا گھومتا ہے نا جی
تو وہ پھر کیونکہ وہ ہے نا کہ وہ سود لینے والے اعلان جنگ کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے، ایسا ہی. تو اللہ اس سے بچائے. آمین. اور دوسرا یہ کہ اب اگر کسی نے قرضہ لیا ہے، سود پہ نہیں لیا، واقعی وہ حقدار ہے، اسے ضرورت ہے، تو مسلمان کو چاہیے ایز اے بھائی اس کا جو ہے نا اس کو قرض دے، اس کی مدد کرے. اگر معاف کرنے کی بھی طاقت رکھے تو اسے معاف بھی کر دے، ورنہ اس کو مہلت دے دے. مہلت دے کر وہ ثواب کمائے، کیا بات. نہ کہ اس کو تنگ کرے، نہ کہ اس کو شرمندہ کرے، نہ کہ اس کو رسوا کرے کہ بیچارہ پریشان حال ہے، یہ مصیبت زدہ ہے. بندہ یہ سوچے قرض دینے والا کہ آج یہ جس حال میں، چونکہ یہ بندہ جینون ہے، یہ بیچارہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، اب میں اگر آج اسے دل دکھاتا ہوں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا برا سلوک کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ کل میرے ساتھ یہی معاملہ ہو جائے. اگر میں نہیں تو میری اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ کبھی پتہ نہیں کس کا پہیہ کیسے گھوم جائے. کہ بڑے دیکھیں کہ کل تک مالدار تھے، آج کیا ہے؟ کلاش ہو گئے. کلاش. اچھا پہلے کلاش تھے، آج وہ مالدار ہیں. پہلے وہ نوکری کرتے تھے، آج وہ بالکل سیٹ بنے ہوئے. ایسا ہی. تو حالات تبدیل ہوتے پتہ نہیں چلتا. صحیح. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملفوظات میں ایک وظیفہ دیا ہے، وہ عرض کرتا ہوں. جی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یعنی اے اللہ مجھے حلال چیزوں میں کفایت کر، حرام چیزوں سے دور رکھ، اور تیرے ماں سوا سے مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے. یعنی تیرے ماں سوا سے، یعنی یہ ہے کہ تیرے اس کا علاوہ آسان، یعنی مجھے اپنا ہی محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بن. واہ 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 واہ. بس. سبحان اللہ. آسان الفاظ ایسا ہی کہ بالکل. مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. کیا بات. اب چونکہ بندہ لاکھ بول دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہوں تو وہ تو اسلام سے گیا. ماشاء اللہ. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ چونکہ مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. صحیح. تو ہم یہی کہ ظاہر ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں نا، بالخصوص نصف شعبان، اس میں جو نا وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، ایسی بات. اپنا ہی محتاج رکھے کسی معافیت ہے کہ ہم اسی کے محتاج نہیں، مخلوق کے محتاج نہ بنے. آمین. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہ دعا جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھے، اور اول آخر جو ہے وہ درود شریف بھی پڑھ لے 1 بار یا 2 بار. صحیح. اور اسی دعا کی نسبت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اگر تجھ پر پہاڑ کی مثل بھی قرض ہو، پہاڑ کی طرح بھی قرض ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دے گا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا یہ بات. دعا پڑھے، یہ مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ فرمائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج جو لوگ قرض کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اس میں ایک بڑا فیکٹر واقعی نیڈ کا ہے؟ ادھر تو یہ حساب ہے، موبائل لینا ہے کیا کر لو قرض لے لو، موٹر سائیکل لینا ہے کیا کر لو قرض لے لو، یہ کام کرنا ہے کیا کر لو قرض لے لو، شادی بھگتانی ہے تو جو ہے اس کے لیے بھی قرض لے لو. دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ بندے کو جو نا وہ ایک تو یہ کہ چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلے، قرض اتنا لے جتنا وہ ادا کر سکتا ہے. ٹھیک. پھر اس کی بیک اتنی ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی سی ایمرجنسی ہوئی تو وہ اپنے انویسٹ سے رقم نکال کے دے سکے، یا اس کے بعد کوئی زمین ہے وہ بیچ کے دے سکے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اب ضرورت اور حاجت کے وقت لے، اور جتنی ضرورت اتنی حاجت اتنا لے، اس سے زیادہ نہ لے. اب مثال کے طور پہ کہ اس کو گزارے ایک موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے، اب وہ بولے کہ میں کار لوں قرض لے کر، یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک. اسی طرح وہی موبائل کی بھی بات آ گئی ہاں جی. کہ جو نارمل موبائل اس سے گزارا چل رہا ہے، اب یہ کہ نہیں نیا ماڈل آ گیا تو میں اس کے لیے جو میں قرض لے لوں اور نیا ماڈل لے لوں، تو اس کے لیے پھر نہ کرے. ہاں اگر اس کی بیک مضبوط ہے تو پھر قرض لے سکتا ہے، اور دینے والا بھی ایسا ہی ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کی بیک مضبوط ہے اور یہ اس کام کے لیے لے رہا ہے. اب وہ اپنی مرضی سے دے گا، ورنہ منع کر دے گا تجھے موبائل کے لیے میں کیوں قرض دوں. نیڈ ہو تو قرض لینا چاہیے. یعنی بات وہی جو آپ کی بات ہے نا، نیڈ ہو. ایسا مجھے یہ گزشتہ چند دنوں سے یہ اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں.
یعنی شادی کے نام پر بھی قرض لینے کی ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے. میں نے اس میں عرض کیا اچھا کیا کرنا ہے جی. یہ جیسے ایک لاسٹ بات جو ہوئی کسی کے ساتھ وہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری برادری بہت بڑی ہے تو ہم نے اس وقت جو تھا اس وقت ہم جو وہ ٹھیک تھے حالات ہمارے, اس بچے کی شادی ہم نے یوں کی تھی تو اب اس کی بالکل سادگی سے جو ہے وہ کیسے کر دیں. اچھا بالکل سادگی سے بھی اگر کریں تو ہمیں کم از کم 6 لاکھ روپے تو خرچ کرنے پڑیں گے. سادگی کا یہ عالم ہے. یہ سادگی کا عالم ہے. ہاں جی 6 لاکھ روپے اس میں ہمارے خرچ ہوں گے. اچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم ہم نہ کرتے بھی رشتہ دار بلائیں تو ہمارے 400 رشتہ دار ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے 400 رشتہ دار تو میری شادی پہ ہم نے 400 لوگ جو ہے وہ نہیں بلائے تھے. تو بہرحال یوں ان سے ایک بات ہو رہی تھی. میں نے جو چیز کا اندازہ لگایا نا وہ یہ ہے کہ لوگ اپنا جو ان کے مائنڈ میں ہے نا جی اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیر کرنے کے لیے تیار ہیں. شادی میں دیر ہوتی ہے ہوتی رہے, اس کے جو اپنے مفاسد ہیں خراب ہو وہ ہوتا رہے. ہاں جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک قدم پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے بھلے جو مرضی قرض لینا پڑے مانگنا پڑے. یعنی اس سے بھی مانگ اس سے بھی مانگ. 6 بندوں سے مانگ لیا چلو کوئی 10 ہزار پہ یا 20 ہزار پہ یا 50 ہزار پہ بھی 6 بندے دیں گے 3 لاکھ روپیہ ہو گیا. اب لینا تو آسان ہے, لے تو لیا ایک دم 3 لاکھ روپے آ گیا. یہ جائے گا 3 لاکھ روپے واپس کیسے جائے گا. تو یہ ایک اگلی جو ہے وہ بات ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کچھ اس پر جو ہے وہ گفتگو فرمائیں کہ آخر ہم حقیقت حال کو تسلیم کر کے, اور اگر میں ہوں غریب, میری یہ کیپیسٹی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی, اور میں یہ بات ریئلائز کر کے مان کے جو میرا نظام ہے اسی کے اندر ہی اپنا کام چلا لوں, تو اس میں خرابی اور حرج کیا ہے. وہی بات آ گئی, زیادہ سے زیادہ پاؤں نہ پھیلے. جی بات وہی آ جائے گی. دوسرا یہ کہ ایسے بندے کو چاہیے کہ 400 نہیں اگر 1000 کو بلائے تو فلاں بیٹے کی شادی میں. اب اگر حالت ایسے ہو کہ 10 کو بلانا مشکل ہے تو 10 کو بھی نہ بلائے, 8 کو بلا لے, 9 کو بلا لے. اس طرف نہ جائے گا. نہیں پہلے یوں ہوا تو تب بھی یوں ہی کہ ورنہ شادی ہی نہیں ہوگی. تو یہ پھر اب چونکہ وقتی طور اس نے قرض لے بھی لیا, اچھا اس کی طبیعت حصہ صحیح نہیں, مجھے قرض ادا کرنا ہے. اب جو یہ ٹینشن کے مارے جو پریشان ہوگا, اپنی صحت کا نقصان کرے گا یہ الگ, پھر دواؤں کا خرچہ یہ الگ ہوگا, اس میں مزید قرض لینا پڑے گا. تو اس لیے اسے کام ہی نہ کرے. آپ کی شادی پہ کتنا خرچہ ہوا تھا آپ کا؟ کھانے کی مد میں بالکل سادگی سے ہوتا. کون سے ہال میں کیا؟ کسی حال میں نہیں کیا. کہاں کیا آپ کی شادی کا فنکشن کہاں ہوا؟ یہ بس وہ ایک محفل وغیرہ ہوئی تھی, محفل اجتماع ذکر و نعت ہوا تھا یہی فیضان مدینہ میں. اس کا بھی یہ ہوا تھا کہ بجلی کا بل وغیرہ ادا کیا گیا تھا. سبحان اللہ. اور انہیں کا ملتان میں ہوا تھا. سبحان اللہ. مفتی فاروق صاحب کا, حاجی وقار المدینہ رکن شورا اور میرام تینوں کا ساتھ ہوا تھا. کیا بات ہے جی. اور وہ شادی کی پہلا نکاح. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ فرمائے کہ آپ ولیمے میں کتنے لوگ بلائے تھے آپ نے؟ صرف اراکین شورا, اور ان کے علاوہ 2-3-4 افراد تھے بس, 3-4 اسلامی ہوئے تھے. ہوا کہاں تھا؟ وہ گھر پہ ہوا تھا. گھر پہ ہوا. بالکل. پکایا کیا تھا؟ پکایا کیا تھا جی؟ دال چاول. سبحان اللہ کیا بات ہے جی. میمنوں کے ویسے دال چاول بھی ہے سب بڑے مزے کے ہوتے ہیں جنہوں نے کھائے ہیں. ہم نے تو بہت کھایا میرے سنت کے آستانے پہ. سبحان اللہ. اصل نے دیکھو اس وقت ہماری کنڈیشن تھی دال چاول نہیں, یعنی ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ ٹھیک ٹھاک کھلا سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے بہت دیا ہے. مگر جو امیر سنت کی سوچ تھی کہ تاکہ جو ہے نا وہ غریب جو ہے نا وہ یعنی امیر سنت کو دیکھ کر کہ یہ جب نا اپنے اولاد کی طرح کر سکتے ہیں تو اس کو حوصلہ ملے. واہ واہ واہ. اور اس کو کوئی جو ہے نا اشارہ نہ کرے, اس کی تو انگلی نہ اٹھائے کوئی غریب اگر اس طرح کرے تو. کیا وہی سادگی سے اگر کریں گے نا تو کئی مسائل کا حل ہے. یہ چونکہ پھر جو دیر لگتی ہے, بعض گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی, اس کی وجہ یہی ہے پیسے نہیں ہے, پھر عمر جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے, پھر آزمائش ہوتی ہے. یہ سارے اسباب بچے. لڑکا پھر جو ہے نا وہ اس کی نہیں کرتے, پھر لڑکا جو ہے نا وہ پھر معاذ اللہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. یہ کہ لوگ کیا کہیں گے, خرچہ نہیں تو یوں نہیں تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, پھر وہ بیچارہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر باپ جو ہے نا وہ پھر ماں باپ روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. وہی جو شریعت نے کہا نا وہ کر دو, ختم. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے؟ نہیں ہاں نفس کے لیے مشکل ہے تھوڑا. ٹھیک. وہی کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں لوگ تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ روٹی کھا کے بڑا کچھ کہیں گے, کھا کے جائیں گے تو بھی. اگر بالکل سادگی سے کی
اتنا پیسہ ہے خرچ نہیں کیا. زیادہ آگے بڑھے گا تو اصل میں اس کا دل نہیں ہے, اور اس میں نا سادگی کو اس نے آڑ بنا لیا, سادگی کا نام استعمال کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ تھوڑا نارمل کرے گا, اتنا پیسہ ہے پھر بھی جو نا وہ اس کا دل اللہ نے نہیں دل نہیں ہے. دیا. ہاں وہ دل اس کا نہیں ہے کہ یار کم 3 آئٹم ہی رکھ لیتا, 4 آئٹم ہی رکھ لیتا. اچھا اب اگر یہ 100 آئٹم بھی رکھتا ہے تب بھی کس نے بولا تھا 100 آئٹم رکھے, کسی غریب کو دے دیتا, یوں کرے. اتنے دکھاوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ بولنا ہی ہے. نگران شو کا بیان ہے لوگ کیا کہیں گے, تو لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے. تو بندے کو چاہیے کہ لوگوں کو نہ دیکھے, اللہ اور رسول کی رضا دیکھے, اپنی جیب دیکھے, اپنا گھر دیکھے, اپنا حال دیکھے, کیا بات, اور اپنی زندگی دیکھے, اس کے مطابق یہ چلے. ہاں یہ تو نارملی میں کہہ رہا ہوں شادی وغیرہ کے معاملات پہ, اور اپنا گھر اور اپنا حال یہ دیکھے. ہاں اگر کسی کی اگر حق تلفی ہو رہی ہے, کسی کی دل آزاری میں, دیگر معاملات میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ اپنے گھر کو سجانے کے لیے, اپنے گھر کو اچھا کرنے کے چکر میں پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دے. وہ میں نے مدنی چینل میں سنا تھا کہ لوگوں کو نہ دیکھے, اپنے آپ کو دیکھے, اپنا گھر دیکھے, اپنا حال دیکھے, اپنی زندگی دیکھے. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ اس صورت میں کہ جب کسی کا حق تلف نہ ہو رہا ہو, کہ کسی کا حق تو طلب کرنا ہی نہیں ہے. اور ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑا سیدھا سا اور اسی کے ریلیٹڈ بات. ایسا میں آپ کو بات کی نا, لوگ کیا کہیں گے, میں آپ کو کیسی بات بتاؤں, آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. ایک بندہ تھا, اس کے سوئم کی فاتحہ تھی, یعنی اس طرح سے کر کے وہ تھا. تو ان کے گھر والوں نے کچھ نیاز بھی بنائی تھی, جو آئیں گے وہ انشاءاللہ ثواب کے لیے ہم کھانا بھی کھلائیں گے. اور انہوں نے یہ کوئی پلاؤ یا بریانی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بنائی تھی. تو جو بھی تھا انہوں نے کھلایا, لوگ آئے, فاتحہ وغیرہ ہوئی, روشی پڑھا, جو بھی ذکر اذکار کرنا تھا وہ کر کے, دعا خیر کر کے جب جانے لگے نا, تو اس کے بیٹوں کو کچھ لوگ یہ بول کر گئے کہ حاجی صاحب تو ہمیں جو ہے وہ مٹن کھلاتے تھے, چھوٹا گوشت کھلاتے تھے, اس کی دعوت کرتے تھے, تو آپ نے تو ان کے مرنے پر ہمیں جو ہے وہ مرغی والے چاول کھلا کے بات ختم کر دی. یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں, یہ فرض, یہ سوئم کی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں, اس کو بندہ مر گیا ہے, جس کا باپ مر گیا ہے, اس کا کوئی خیال احساس نہیں ہے, اور بات دیکھیں آپ جا کے اس کو ایک چھری مار کے جانے والی بات ہے, زبان سے زخمی کر کے جانے والی, یعنی بجائے تعزیت کرنے کے اس کو اذیت دے کے گئے ہیں, اور کھا کے بھی گئے ہیں. آپ دیکھیں, نہ کھاتے, ہاتھ روک دیتے جی کہ تمہارے باپ نے مجھے مٹن کھلایا تھا, ہم یہ نہیں کھاتے, اڑ کے چلے جاتے, ایسی بات, پیٹ بھر کے گئے اور باتیں بھی سنا کے چار. تو بات وہی خلیفہ امیر سنت والی ہے کہ کہنے والوں کے اپنے منہ ہیں, ان کی اپنی زبانیں ہیں اور ان کی اپنی باتیں ہیں. اور بالخصوص شادی کے معاملات کے اندر جس طرح خلیفہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا ہے, تو بندہ اپنے آپ کو دیکھے, اپنی چادر کو دیکھے, اپنے اخراجات کو دیکھے, اور اس پر ایک دونوں جانبین اگر حضور اس ایک پوائنٹ پر جو ہے وہ آ جائیں, لڑکے والے بھی آ جائیں, لڑکی والے بھی آ جائیں, تو بات جو ہے نا وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے. ورنہ آپ رسموں کے نام پر, آپ رواجوں کے نام پر جتنا مرضی جو ہے وہ کہتے ہیں لڑائی اور لسی کا کیا ہے, جتنی مرضی بڑھاتے جائیں, لسی میں پانی ڈالتے جائیں گے, لسی بھی بڑھتی جائے گی. لڑائی ہے تو لڑائی بھی جتنی مرضی بڑھاتے جائیں وہ بڑھتی ہی جائے گی. تو اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور خلیفہ امیر سنت نے اپنا جو زندگی کا ایک جو ہے وہ ہمیں یہ باب بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے نکاح ہوا, محفل نعت ہوئی یہاں فیضان مدینہ میں. امیر سنت نے اس کا بل بھی جو ہے وہ ادا فرمایا, مسجد کی لائٹیں ظاہر سی بات ہے جو بھی استعمال ہوئی ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک سلسلہ کار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, سادگی کو اپنائیں اور زندگی کو آسان بنائیں. امیر سنت نے حضور کی سادگی کے بارے میں لکھا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے بارے میں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. اللہ کے بلا خلیفہ امیر سنت دامت برکاتہ القدسیہ کے بتائے ہوئے ان ملفوظات کی روشنی میں اللہ ہمیں اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق اچھے ہوں
کردار ستھرا ہو یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.